ہے نورانی تمہاری شان کملی اوڑھنے والے، تیری صورت پہ ہم قربان کملی اوڑھنے والے۔ زمانے میں کیا اعلان آ کر یوں فرشتوں نے کہ لائے رب سے ہیں قرآن کملی اوڑھنے والے۔ لوگوں کے سامنے، اللہ کے سامنے لوگوں کی جب پیشی ہوگی اور قیامت کا میدان ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، وہاں سے فیصلہ ہونے کے بعد ان کا انٹرویو چل رہا ہوگا، جب انسانوں کا، ساری دنیا کا انٹرویو چل رہا ہوگا، اللہ کے ہولناک منظر سے لوگ کانپ اٹھے ہوں گے۔ اس ٹائم پر لوگ ربنا اخرجنا ربنا 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 اخرجنا کننا نعمل، کس طریقے سے اللہ کو یاد کریں گے؟ جھک جائیں گے اللہ کی قدرت کے سامنے اور روتے روتے لوگوں کی آواز ایسی ہو جائے گی جیسے گدھے کی آواز ہو۔ جب بچہ روتا ہے، تڑپتا ہے، تو ایسا کرتا ہے ہاں ہاں، اس کے آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں تو اس کی آواز ایسی بن جاتی ہے ہاں ہاں۔ تھک لیتا ہے روتے روتے، ماں باپ نہیں ملتے، اکیلا روتے روتے چپ بھی ہو جاتا ہے، سبکتا رہتا ہے، سسکتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، ہاں ہاں کر کے اس کی آواز کیسی بن جاتی ہے۔ تو آدمی رات اور دن اللہ کے سامنے روتے رہیں گے، گڑ گڑاتے رہیں گے، کیونکہ جہنم کی آگ کالی ہے۔ جہنم کو 1000 سال سلگایا گیا، جہنم کی آگ، نرک کی آگ لال بنی، 1000 سال سلگایا گیا تو جہنم کی آگ سفید بنی، 1000 سال سلگایا گیا تو نرک یا جہنم کی آگ کالی بنی۔ جہنم کی آگ کالی ہے، جس کا سامنا اگر آدمی گناہ گار نہیں ہے، وہ دور سے اس کو دیدار ضرور قدرتی ہو جائے گا اپنے آپ کی، یہ تو جہنم ہے اور یہ جنت ہے، ہر ایک چیز کا دیدار آدمی کر پائے گا۔ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ نرک ہے۔ جو لوگ قدرتی، جنہوں نے خدا کی عبادت نہ کی، ماں باپ کی نافرمانی نہ کی، ماں باپ کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو نہ مانا، قرآن کے حکم کو نہ مانا، ان کے لیے جہنم تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ جہنم جب بھر جائے گی اور اس میں آگ جلائی جائے گی اور وہ چلتی رہے گی، هل من مزید، جیسے چاول پکتا ہے، هل من مزید، چاول جب پکتا ہے کفگیر یا ڈوئی یا چمچہ یا کپچا لے کر کے اس کو چلایا جاتا ہے، نیچے کے چاول اوپر، اوپر کے چاول نیچے، نیچے کی سبزی اوپر، اوپر کی سبزی نیچے۔ آدمی اس لیے چلاتا ہے جو کچا رہ جائے، پک جائے۔ تو یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، قیامت کے دن جہنم کے اندر لوگ جو پڑے ہوئے ہوں گے، جہنمی لوگ جو پڑے ہوئے ہوں گے، اور جہنم کی آگ سلگائی جائے گی۔ میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، میرے عزیز ترین بچوں، اتنا خطرناک منظر ہوگا کہ وہ کالی آگ اس میں سے نکال کر اور دنیا کی آگ میں انسان کو ڈال دیا جائے تو اس میں نیند آ جائے گی۔ تو نیچے کے اوپر، اوپر کے نیچے جہنم کو کسی چمچ سے چلایا جائے گا، حال میں مزید ملایا جائے گا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، تاکہ جو کچا ہے وہ پک جائے۔ حالانکہ وہاں تو پک جائے گا، اتنی زبردست آگ کہ دہکتے دہکتے وہ کالی ہو گئی، جلتے جلتے اتنی ہیٹ اور اتنی اسپریٹ، اتنی گرم ہوگی کہ اس میں تو ویلے ہی اچھا موت آنی نہیں۔ آپ سوچیں گے، ہم سوچیں گے کہ بھائی جل کر راکھ ہو جائیں گے، موت نہیں آنی ہے، ایسا کا ایسا ہی رہنا ہے، لیکن اس کی تپش اور اس کی گرمی اتنی شدید ہوگی کہ اس سے موت آنی نہیں ہے، اس میں آدمی اسی طریقے سے جلتا رہے گا۔ اور یہ 1-2 دن نہیں، لوگوں کی آواز روتے روتے ربنا ربنا ربنا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، بار بار کہتا رہے گا، بار بار کرتا رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اسی حال میں لوگوں کو 18 برس گزر جائیں گے،
1800 سال اسی طریقے سے گزر جائیں گے روتے روتے، 1800 برس اسی طریقے سے گزر جائیں گے روتے روتے، آواز گدھے کی ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بھی دھمکی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ کیا میں نے تمہیں قرآن نہیں بھیجا؟ کیا میرے نبی آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نہیں سنی ان سے تم میری بات؟ میرا فرمان کالی کملی والے نے پہنچایا، قرآن کے ذریعے سے پہنچایا، میں نے پہنچایا، ہر ایک طریقے سے پہنچایا، تمہیں موقع دیا، تم نے اس موقع کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اب جتنے گناہ انسان کرتا ہے سب کو پتہ ہے کون گناہ کر رہا ہے، کون ثواب کر رہا ہے، کون عذاب کر رہا ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو اس ٹائم پہ یہ سوال، یہ دلیل سب بیکار ہو جائیں گی، یہ کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو مجھے دنیا میں بھیج دے اور میں تیری ہر وقت عبادت کروں گا۔ بندہ یہی کہتا رہے گا، رات دن کہتا رہے گا یا اللہ تو دنیا میں بھیج دے، میں تیری عبادت کروں گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دھمکا دیں گے، دھمکی ملے گی۔ اب موقع نہیں ہے۔ کچھ لوگ عبادت کرنا چاہیں گے، یا اللہ ہم تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ایک کمپنی تو یہ ہوگی، کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو دنیا میں آنے کی خواہش کریں گے، یا اللہ ہم تیری عبادت، اب ہمیں تو بھیج دے، ہم 24 گھنٹہ تیری عبادت میں لگے رہیں گے۔ اور ایک طبقہ یہ ہوگا، یا اللہ جو جنتی لوگ ہوں گے ہم تجھے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ایک بار تیرا سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، میں میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو، تو مہمانوں کا یہاں استقبال کیا جائے گا اور تم لوگوں کی عزت کی جائے گی، تم لوگ جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اللہ نے فیصلہ تیار کر کے رکھا ہے۔ اس طریقے سے ہم لوگوں کو بڑی پریشانی میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے بچو اس پروردگار کے عذاب سے جو اللہ نے ہم لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ بڑی مشکل گھڑی ہوگی اور سورج سوا نیزے پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہ ہزاروں میل کی اونچائی پہ ہے یہ سورج، یہ بالکل نیچے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ آدمی کا دماغ بہہ کے ناک کے ذریعے باہر نکل جائے گا۔ زبان اتنی لمبی کہ جس پر 18 آدمی کھڑے ہو سکیں، اتنی لمبی زبان باہر نکال دی جائے گی۔ 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا ہو جائے گا۔ آدمی سوچے گا میں جھک جاؤں، اللہ کی عبادت کر لوں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کمر میں ایک سریا ٹھوک دے گا، ایک لوہا ٹھوک دے گا۔ آدمی جھکنے کی کوشش کرے گا لیکن جھک نہ پائے گا۔ خدا کا نام زبان سے لے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بکواس بند کر، اب کوئی موقع نہیں ہے تیرے پاس، کوئی موقع نہیں۔ پتہ یہ چلا ابھی ہم جو دنیا میں رہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑھیا موقع ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے، ہم اس کو اسی طریقے سے گزار رہے ہیں۔ جہنم کی اس تپش کو دیکھ کر، جہنم کے اس دردناک عذاب کو دیکھ کر لوگ بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو، جہنم کی لپٹ کو اب زبان دے گا۔ جہنم کی یا دوزخ کی جو آگ ہے اور اس کی جو لپٹیں ہیں وہ آدمی کو کہہ کر کے بلائیں گی، او فلانے، او ڈھکڑے، نام لے کر کے۔ آٹومیٹک وہ جانتی ہوگی یہ فلاں بندہ ہے، اس کا یہ نام ہے، تو وہ نام لے کے پکارے گی۔ آدمی 1000 میل تک جا رہا ہے، 1000 کلومیٹر تک جا رہا ہے، تو جہنم کی آگ آٹومیٹک جہنم سے اٹھے گی، اور اتنی لمبی اور اتنی بلندی اور اتنی اونچائی سے اٹھے گی۔ ہزاروں آدمی نیک ہیں اور ان کے بیچ میں ایک آدمی گناہ گار چل رہا ہے، پاپی چل رہا ہے، تو اس کو اٹھا کر کے جہنم میں لا کر کے ڈال دے گی۔ کسی فوج کی ضرورت نہیں، کسی پڑھائی لکھائی کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ آگ میں اللہ تعالیٰ
ایسی قدرت دے گا اللہ تعالیٰ، آپ کو زبان بھی دے گا، ایسی شکتی بھی دے گا کہ ہزاروں کلومیٹر کی دور سے اس کو اٹھائے گی اور نام لے کر کے اٹھا کر کے جہنم میں یا نرک میں لا کر کے ڈال دے گی۔ پتہ یہ چلا بندہ بچ نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، کسی کی برائی نہ کرو، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ ہر انسان گناہ گار ہے، کوئی یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ کسی پہ آروپ نہ لگاؤ، کسی کے اندر عیب نکالنے سے، اگر کسی کا عیب نکل جائے اس پہ پردہ ڈال دو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کسی کا عیب دیکھو اس پہ پردہ ڈال دو۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر تم نے کسی کے عیب کو اجاگر کیا، اس کو لا کر کے سامنے رکھ دیا، اس کو جلیل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ وہ عیب تمہارے اندر پیدا کر دے گا زندگی میں، اور تمہیں موت نہیں آ سکتی جب تک کہ تمہارا وہ عیب تمہارے اندر شامل نہ ہو جائے۔ اللہ تمہیں رسوا کر دے گا، جلیل کر دے گا۔ فرشتہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، انسان سے گناہ لازم ملزوم ہے۔ انسان کا گناہ انسان سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ جیسے سورج کی روشنی کوئی چھین نہیں سکتا، سورج اپنی جگہ اٹل ہے جو روشنی دے رہا ہے۔ جیسے برف کی ٹھنڈک ہے، برف گھل جاتا ہے لیکن اس کی ٹھنڈک کوئی اسے جدا نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے بندہ انسان ہے، گناہ گار ہے، اس سے گناہ ہوگا۔ اس کے گناہوں کے اوپر ہنسی کرنا، اس کے گناہوں کو تلاش کرنا، اس کے گناہوں کو ڈھونڈنا اور لا کر کے اس کو سامنے کرنا، لوگوں کے سامنے اس کو جلیل کرنا۔ بتایا گیا، اللہ نے فرمایا جب تک کہ میں تجھے جلیل نہ کر دوں، تیرے اندر یہ عذاب نہ پیدا کر دوں، تیری موت نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا ہر آدمی گناہ گار ہے۔ کسی کے بارے میں غلط بولنے سے پہلے اپنے اندر عیب دیکھو، ہم بھی گناہ گار ہیں۔ آج آدمی بچ جائے گا، قیامت کے دن بچ نہیں سکتا۔ خدا کی پکڑ، اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت اور اس کے قدرت سے بندہ بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں اس سے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ موت جو ہے دن میں کئی بار آدمی کو پکارتی ہے اور یاد کرتی ہے، بندہ نہیں کرتا۔ بندہ چہل پہل میں پھنس گیا، دنیا کے کاروبار میں پھنس گیا، دنیا کے موہ جنجال میں پھنس گیا۔ دنیا بڑی دھوکے باز ہے، بڑی جلیل ہے۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہی ہے میرے بھائیوں، اس سے بچو۔ جہنم کی وہ وقت آ رہا ہے، وہ سامنے ہے۔ آدمی سارا دن برائی کرتا ہے، رات میں وہی چیز آتی ہیں، اگر وہ سو رہا ہے تو اس کا خواب بھی برائی کا چل رہا ہے۔ آدمی اللہ اللہ کرتا ہے سارا دن، رات میں وہ سونے پہ لگا ہوا ہے، خواب بھی جنت کے آتے ہیں، نبی کو دیدار کرنے کے آتے ہیں، باغ بغیچے آتے ہیں، مکان دکھتے ہیں، اچھی چیزیں دکھتی ہیں۔ جب آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے سارا دن، نیک کام کرتا ہے، رات میں جب وہ سوتا ہے تو اسے اچھی چیزیں نظر آئیں گی۔ اور آدمی گناہ کرتا ہے تو رات کو دن میں گناہ کرتا ہے، دن میں وہی دماغ میں وہی رہتا ہے، دل میں وہی رہتا ہے، رات کو اللہ تعالیٰ اس کو کتا بلی سے ڈراتا ہے کہ مجھے ریل کاٹ کے چلی گئی، مجھے کوئی مار کے چلا گیا۔ وہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یوں بتایا، جو بندہ میرے سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو دنیا والوں سے ڈرنا پڑتا ہے۔ اور دعا کرو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ ڈرنے والے بن جائیں۔ اللہ اور میرے گناہوں کے لیے دعا کیجیے آپ لوگ، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور قیامت کے کھولناک منظر سے جو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، اس کی ترجمہ تفسیر میں پڑھ رہے ہیں، یہ نہ سمجھو کس نے دیکھا ہے، کون کہتا ہے، کہاں ایسا ہوتا ہوگا۔ مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، مرنے کے بعد آپ پکارتے رہیں گے۔ بتایا 1800 سال تک آپ روتے رہو گے، ایک فریاد نہ سنی جائے گی، ایک بات نہ سنی جائے گی۔ بڑھاپا آتا نہیں، جوانی ہے بالکل، موت آتی نہیں، بیماری اور کوئی ہوتی نہیں، سزا کاٹ، طرح طرح کی سزا کاٹ۔ ایک دن نہیں، پتہ نہیں کروڑوں سال ہے، کتنے سال ہے، یہ تو اللہ کی قدرت، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب تک ہوگا، وہاں چھٹکارا نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق